लेकिन असल बसंत के जो रंग थे ना वो स्टूडियोज में होते थे, क्योंकि आर्टिस्ट जो सुपरस्टार थे उस जमाने के वो सारे वो बसंत से लुत्फ अंदोज होते थे। तो शाहरुख स्टूडियो की बसंत भी देखने वाली होती थी, तो रवायती अंदाज में उसको जला दिया जाता था, बकायदा इसको अलविदा किया जाता था। गाने बजाने का शुरू से रिवाज है इसके साथ मुंसलक रहा है। जो इकबाल हसन और यूसुफ खान की लड़ाई की मूवी थी, ये एक रवायती फेस्टिवल होता है जिसमें फनकार और तख्लीकार ये सभी आते थे। उन्होंने कहा कि यार मैं मरासियों के साथ पेच नहीं लड़ाता, और ये शामें बड़ी रंगीन हुआ होती थी और लाहौर की बसंत देखने के लिए तो पूरी दुनिया से लोग आते थे। तीसरी वाली की छतें और बरामदे तक भी किया था। उसने कहा हमारे लिए अब ये बसंत ही अरसा आ जाया करेगा, 2-3 दिन हमारे ये लग गए तो पूरे साल की कमाई हम इसमें से निकाल लेंगे। हालांकि मैं समझता हूँ कि इसको इंट्रोड्यूस फिल्म स्टूडियो से हुआ, ये इसको बढ़ावा जो दिया फिल्म वालों ने दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल और प्रोग्राम है सनमा की कहानी सैयद साजिद यज़दानी की जुबानी। सैयद साजिद यज़दानी जो शोबिज़ सहाफ़त में किसी तारुफ के मोहताज नहीं, 5 दहाइयों से ज़ायद अरसा वो शोबिज़ से वाबस्ता रहे और एक तवील अरसा उन्होंने शोबिज़ की सहाफ़त की। और आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर बसंत के हवाले से, शोबिज़ इंडस्ट्री में कैसे बसंत मनाई जाती थी और बसंत के हवाले से जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने नगमे तख्लीक किए उनके हवाले से। यज़दानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। हम किसी तमहीद को बांधे बगैर सीधा मुद्दे की बात करेंगे जी। लगभग 19-20 साल बाद पंजाब हुकूमत ने बसंत के हवाले से इजाज़त दी और बहुत ज़बरदस्त तैयारियां शहर में जारी हैं, और ना सिर्फ तैयारियां जारी हैं बल्कि शहर को भी बसंत की मुनासबत से सजा दिया गया है। आप जब स्टूडियोज़ की रौनक की, स्टूडियोज़ के अरूज की बात करते हैं, मुझे बार बार एक ही गाना याद आता है। मेरा ख्याल है अफशा बेगम का था, मैंने अपने एक और प्रोग्राम में भी जिक्र किया कि गुड्डी वांगू आज ब्लैक एंड वाइट दौर का गाना था शायद। तो उस दौर में बसंत स्टूडियोज़ की क्या सूरत हाल थी और कैसे फिल्मों में उसको जोड़ा जाता था? बहुत शुक्रिया भाई साहब, आज आपने मौके की मुनासबत से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात की है। चूँकि मौसम भी बसंती है और फ़ज़ा पे भी बसंत के रंग बिखर रहे हैं, तो आपने इस मौके की मुनासबत से आज का प्रोग्राम तरतीब दिया है। तो जहाँ तक स्टूडियोज़ की बात है, तो स्टूडियोज़ में जब हम दाखिल हुए उस ज़माने में बसंत का जो त्यौहार है वो असल में अंदरून शहर में सिर्फ मनाया जाता था, छतों पर मामूली मतलब आम आदमी मासिस का ये त्यौहार था। इसमें खास लोगों को यानी गुलबर्ग एरिया या बड़े बड़े वहाँ इतनी तो थी नहीं, तो चूंकि शहर के अंदर महदूद था एक शहर, तो उसी में ये जिंदगी की लहर होती थी कि इसमें बसंत मनाया जाती थी। छतों पर अपने मामूली से खराशियां आ जानी, उंगली टूट गई, छत से गिर कर जख्मी हो गया, मामूली किस्म के पतंग लूटते हुए मामूली किस्म के वाकयात होते जो एक सीरियस नहीं जिसे लिया जा सकता था, उसे हम तफरीह नहीं लेते थे कि यार इतने बंदे गिर गए, ये ना होता तो अच्छा था। तो ये लेकिन असल बसंत के जो रंग थे ना वो स्टूडियोज में होते थे। जी, मैं उन्हीं के बारे में जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे अब तो स्टूडियोज वीरान और नामो निशान में मैं तो समझता हूँ ये जो बसंत का त्यौहार हमारे यहाँ मनाया जाता है, लाहौरी बसंत जिसे हम कहते हैं, लाहौर की बसंत है। चूंकि वैसे तो ये हिंदुआना त्यौहार हिंदुस्तान में भरपूर मनाया जाना चाहिए, लेकिन वहां ऐसा नहीं मनाया जाता जिस तरह लाहौर में। ये लाहौर तक महदूद हो गया और लाहौर का लेबल लग गया, अब ये लाहौर का त्यौहार है। तो लाहौर में जब हमने देखा तो वो स्टूडियोज में था असल। तो उस जमाने में अभी नए नए हम स्टूडियोज में दाखिल हुए थे या होना चाह रहे थे, तो बसंत देखने के लिए तो लाजमी हम स्टूडियो जाते थे, दोस्तों का ग्रुप मिल करके चले जाके देखें आर्टिस्ट किस तरह बसंत मनाते। तो बसंत वही लोग मनाया करते थे, आम लोग सिर्फ देखा करते थे उनको। उनका देखा देखी इस रुझान में इजाफा हुआ, फिर ये मासी से आम लोगों से निकल कर ये त्यौहार जो है खास लोगों में आ गया, क्योंकि आर्टिस्ट जो सुपरस्टार थे उस जमाने के वो सारे वो बसंत से लुत्फ अंदोज होते थे। यानी स्टूडियोज की तमाम छतें जो शाहनुर स्टूडियो, एवर्नी और बारी ये शहर के अंदर थे जी बिल्कुल, तो इनकी छतें भरपूर भरी होती थी। यानी फिल्म साज पार्टी जैसे शाहनुर स्टूडियो, तो शाहनुर स्टूडियो में चौधरी मोहम्मद असलम जिसे अच्छा शुक्र वाला कहते थे उसका दफ्तर था, तो उसका भी एक टहका था। तो उसके दोस्त अहबाब जिसमें खास तौर पर आप इब्तदाई दौर में तो अकमल, सुधीर, सावन, बदरशाह, बड़े आर्टिस्ट छतों पे होते थे। फिर जो वो इंतकाल कर गए या पसे पर्दा चले गए तो उनकी जगह पर नई नस्ल के लोग आ गए, यानी सुल्तान राही उनके पास होते थे, उनके पास अकमल के बेटे आ गए, शहबाज अकमल आ गए, उनकी छत पर इकबाल हसन, तंजीम हसन, इस तरह बेशुमार लोग, नरगस और सितारा और इस टाइप की छत शाहनूर की भरी होती थी। उसमें शौकत साहब के बेटे भी आते थे और भी लोग थे वो जो एंजॉय करते थे बसंत को। तो ये शाहनूर का एक अपना एक हल्का था और जिसमें एक्स्ट्रा भी थे, फाइटर्स भी थे, मुस्तफा टेंट जैसे थे और बहुत से लोग थे।
تو دوسری بڑی ٹیم جو تھی وہ باری اسٹوڈیو میں تھی. باری اسٹوڈیو میں ان کے اپنے بیٹے باری ملک کے، راہیل باری، زرق باری اور دوسرے خرم باری، یہ اور ان کے ہمنوا دوست احباب. وہاں دعوتیں ہوتی تھی چھت کے اوپر، بڑی لمبی چوڑی بسنت کی بنائی جاتی تھی. اور وہاں بھی چکوری بیگم ہے، آسیہ تھی اس زمانے میں، اور جتنے بھی لوگ کبھی ادھر جا رہے ہیں چھتوں پہ، کبھی ادھر آ رہے ہیں، اقبال حسن بھی، سلطان آ رہے ہیں، وہ ساری اس دور کے اداکار. آسیہ تقریباً پیش ہوا کرتی تھی اس زمانے. تو شاہ نور اسٹوڈیو کی بسنت بھی دیکھنے والی ہوتی تھی، کیونکہ بڑے چھت بہت بڑی بڑی تھی اور لوگ بڑی ٹیمیں جمع ہو جاتی تھی وہاں بسنت منایا کرتے تھے. اور اسی طرح ایونیو اسٹوڈیو میں آئے تو محمد علی بھائی جسے کہتے تھے، محمد علی صاحبہ، زیبا ہو گئی، اس کے علاوہ دیبا، وحید مراد، ندیم، یہ لوگ بھی اکٹھے ہوتے ہیں، سلیمان، اور بہت سے ڈائریکٹر ایکٹر، سب وہ اس طرح تہوار کی طرح منایا جاتا. دیگیں پک رہی ہیں، نیچے پروڈیوسروں نے اہتمام کیا ہوتا کھانے پینے کا، اور پھر وہاں پٹورے چل رہے ہیں جس طرح یہ وہاں اس وقت پٹورے چلتے، ہاں پٹورے پوریاں چل رہی ہیں اس ٹائپ کی. باقاعدہ شادی بیاہ نہیں، لاہور کا تو یہ کلچرڈ میں سے کھانوں میں سے ایک کھانا ہے، پرانی روایت میں سے. قتلمہ ایک لاہور کی نشانی، پٹورا، قتلمہ، یہ میلہ تھے، یہ بھی میلہ تھا، بالکل یہ بسنت میلہ اسے کہا جاتا تھا، بسنت میلہ. اچھا سر، اس میں 3 مرکزی اسٹوڈیو، باری، ایورنیو اور شاہ نور، اور ظاہر ہے ان کی چھتیں بھی بڑی، اور پاکستان فلم انڈسٹری کی بڑی کریم کاسٹ سب وہاں موجود. تب تو نائٹ بسنت کا کوئی تصور نہیں تھا. نہیں، ڈے میں یہ مغرب کے بعد وہ اس کو روایتی انداز میں اس کو جلا دیا جاتا تھا، باقاعدہ اس کو الوداع کیا جاتا تھا. وہ جو بچا ہوتا تھا سامان بچا، وہ جو جسے کہتے تھے ہم کیا کہنا چاہیے، بانسوں کے اوپر وہ لگا کر دھاگے وغیرہ جو بھی بچا ہوا اس کو بھجے سے بنا کر تو اس کو بانسوں کے اوپر آگ لگا کر نا، شام کو لوگ چھتوں پر چڑھ کے دیکھتے تھے کہ یہ الوداع کیا جا رہا ہے. نائٹ نہیں تھی، یہ ڈے ہی تھی. جو ہی شام ہوئی تو وہ جلایا، اسے جلایا جاتا تھا. الوداع اس کا مطلب تھا کہ یہ بسنت چلی گئی، اسے ودا کیا جاتا تھا. اچھا، اس وقت میوزک وغیرہ گانے ہاں چھتوں پہ آئے تھے، زیادہ اتنا رواج نہیں تھا اس زمانے میں، لیکن لوگ سپیکر اسپیشل ڈیک بھی نہیں ابھی آئے تھے بڑے. اس زمانے میں سپیکر بڑے بڑے جو شادیوں پر لگتے تھے، وہ جیسے توتو والے جسے گول وہ لگایا کرتے تھے. تو بعض دفعہ اس کی بھی خلاف ورزی ہوتی تھی، ایمپلائی بھائی کی جی خلاف ورزی ہے تو چھپا کر لوگ لگاتے تھے. تو پھر ڈیک آ گئے، پھر انہوں نے ڈیک لگانے شروع کر دی. گانے بجانے کا شروع سے رواج ہے اس کے ساتھ منسلک رہا ہے. کون سے اداکار یا اداکارائیں وہ باقاعدہ خود پتنگ بازی کیا کرتے تھے؟ یہ بسنت چکے جیسا کہ میں پہلے کیونکہ شریک ہونا، دیکھنا، دعوتیں اڑانا یہ بالکل اور چیز ہے. جو خود پتنگ بازی کے شوقین تھے اور میں مقابلے کیا کرتے تھے پتنگوں. بالکل، بہت سے اداکار جو ہیں نا وہ اس میں مقابلوں میں حصہ بھی لیتے تھے اسٹوڈیوز میں. خصوصاً اڑائی وہ کرتے تھے، باہر کے لوگوں کو اجازت نہیں تھی. باہر تو صرف دیکھنے والے آتے تھے یا اپنی تصویریں اتروانے کے لیے کہ ہم بھی اس، لیکن وہ بھی سلیکٹڈ لوگ، ہر ایک کو تو اجازت نہیں ہوگی. وہ جو اندر آ جاتے تھے کسی سفارش سے یا کسی بہانے سے یا کسی انداز سے بھی اندر آ گئے، تو وہ صرف آتے اس لیے تھے کہ وہ دیکھیں گے بسنت اڑاتے ہوئے، انہیں گڈیاں پتنگیں کس طرح فنکار اڑاتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ تصاویر بھی بن جائیں گی. کون سے سر آرٹسٹ تھے جیسے میں نے نام لیا یہ سب پتنگ اڑاتے تھے؟ محمد علی صاحب بھی اڑاتے تھے پتنگ، لوگ اڑا کے دے دیتے تھے بہت سے لوگ. جیسے اقبال حسن یا یوسف خان یا سلطان، یہ تو خود بھی اڑاتے تھے. پنجاب کے جو لوگ تھے یہ روایتی، چونکہ یہ پتنگ بازی کرتے تھے رہے، پیچ لڑاتے تھے. ہاں، پیچ بازی تب جھگڑے بھی ہوتے ہیں. یہاں میں ایک دلچسپ واقعہ آپ نے بہت اچھا یاد کروا دیا کہ لوگ اب تک سوال یہ کرتے ہیں کہ جو اقبال حسن اور یوسف خان کی لڑائی کیوں ہوئی تھی اسٹوڈیوز میں؟ نہیں، جو آپ ایک جنگ چلی تھی ایک دور میں، ایک ان کی لڑائی 90 کے عشرے میں ہوئی تھی، اقبال حسن اور یوسف خان کی، جبکہ پہلے بڑے دوست تھے. تو جب یہ لڑائی ہوئی تو آپس میں فائرنگ کے تبادلے ہوئے. یعنی اقبال حسن نے جا کر یوسف خان کے دفتر پر حملہ کیا اور انہوں نے جواب میں اس کے گھر پر جا کے فائرنگ کی، یعنی پھر پرچے کٹے اس پر. یہ بہت بڑی جنگ تھی، تو اس کی وجہ مرتے دم تک قائم رہی. پھر یہ جنگ بسنت تھی، یہ میں آپ بتاؤں کہ یہ لڑائی ہمارے ویورز کو یہ بڑی تاریخی بات ہونے والی ہے. اور یہ واقعہ جو ہے وہ ابھی تک آف دی ریکارڈ ہے، آف دی ریکارڈ نہیں آیا تھا کہ کیا ہوئی. یہ سب جگہ آ چکا ہے کہ ان کے آپس میں جھگڑا رہا، آپس میں لگتی تھی. کیوں لگتی تھی بھائی؟ آخر ایک دوست ہیں، کام کر رہے ہیں، اچانک کیسے وہ ایک طرح. اب یہ تھا کہ وہ خان صاحب اور وہ خان صاحب الگ اڑا رہے تھے اور اقبال حسن اپنی ٹیم کے ساتھ الگ پتنگ بازی. ایک ہی چھت پہ تھے؟ ایک ہی چھت پہ تھے. یہ چھت کون سی تھی؟ یہ شاہ نور اسٹوڈیو میں. تو وہ
पेच लड़ाने के इकबाल हसन चाह रहे थे कि वो यूसुफ खान साहब के साथ पेच लड़ाऊं। यूसुफ खान साहब यहाँ भी अपनी वो मुंह चूप पर ऊंची रखना चाहते थे, जो उनका लाइफस्टाइल रहा है, जिंदगी में वो उन्हें नीचा चुके नहीं देखा अब वो, और उन्होंने नीचा दिखाया हर बंदे को और दबा कर रखा। और उनकी कोशिश थी कि यहाँ भी पेचा भी मेरे मतलब हम मनसब हो, कोई खान साहब हो या बड़ा आदमी हो जिसके साथ वो उनसे पेच ही नहीं करना चाह रहे थे, पेच नहीं करना चाह रहे थे। वो लोगों जो करीब खड़े लोगों बताते हैं कि जब मैंने ये पूछा कि यार असल लड़ाई उसकी खोज तक पहुंचा, अब जाकर पता चला। ठीक, वो किसी ने कहा बात ये थी, जो करीब खड़े हुए जो फाइटर थे उन्होंने कहा कि यार मैं मरासियों के साथ पेच नहीं लड़ाता। अब ये बिल्कुल अंदर की बात थी कि इकबाल हसन साहब का ताल्लुक उस खानदान से होगा, या बताया जाता है कि वो उनसे ताल्लुक रखते थे। अच्छा। तो मौसीकी के घराने से किसी। अच्छा। तो वो उन्होंने कहा कि यार मैं खान साहब हूँ, खान नुक्ते वाला हूँ, तो लिहाजा मैं खान नहीं हूँ। अच्छा। तो मैं साथ ये मैं इसके साथ, और अगर मेरी कट गई और ज्यादा मेरी क्या उन्होंने कहा ऐसी मरासियां नाल पेचा नहीं लाते। अब ये बात जो इकबाल हसन को बहुत बुरी लगी। अच्छा, ये उन्होंने सुना या किसी के जरिए वहां तक ये बात पहुंची? उन्होंने बताया कि जी वो आपके साथ लड़ाना ही नहीं चाह रहे, अच्छा आप हट जाएं। अच्छा। और वो जबरदस्ती लड़ाना चाह रहा था, तो आपस में तू तकार वहां हो गई। अच्छा। अब वो इकबाल हसन को बहुत गुस्सा था, उन्होंने जाकर दफ्तर में झगड़ा किया। अच्छा। आपने मुझे क्या कह दिया, खत्म होने के बाद उनकी आपस में लड़ाई हो गई और इकबाल हसन ने वहां गालम गलोच की और बुरा भला कहा, और ये चलेगा जब, तो बाद में ये यूसुफ खान ने जाकर उनके घर पे अपने साथियों को ले जाकर बाहर फायरिंग की कि निकल बाहर। तो वहां जो मेरे दफ्तर पे हल्ला गुल्ला करके आया, तो अब तू निकल बाहर, मैं तेरे घर पे आया। दोनों मौके पे खान साहब के ऑफिस पे जब फायरिंग हुई तो क्या खान साहब वहां मौजूद थे? नहीं, खान साहब वहां मौजूद नहीं। तो जब इकबाल हसन साहब के घर पे फायरिंग हुई, बताया जाता है कि वो थे, लेकिन बाद में रिपोर्ट में यही कराया गया कि वो घर पे नहीं, हालांकि वो छुप गए थे। कहते हैं कि वो अंदर छुप गए थे कि वो दोबारा उनको फायरिंग का निशाना ना बने या जवाब ना देना पड़े कि वो क्रॉस फायरिंग ना हो जाए, तो झगड़ा ज्यादा ना बढ़ जाए। तो लिहाजा वो तो सिर्फ धमकी के लिए उन्होंने किया था। तो फिर वो ये लड़ाई इतनी लंबी पहुंची कि मरते दम तक उनके दोबारा बिल्कुल नहीं। भाई मैंने उनको खान साहब को सिर्फ उनके जनाजे में फिर एंड पे देखा जाते हुए, बल्कि रोते हुए भी देखा कि यार ये मैंने मेरी तुम्हारी कोई जाती तो नहीं हुई थी, ये तो तुम जिंदा रहते तो मैं तुम्हारे साथ झगड़ता इसी तरह। तो मैं ये बहुत बड़ी आला ज़र्फी, उन्होंने रोते हुए ये लफ्ज, चूंकि और मेरा ख्याल है असलम परवेज, मैं पास खड़ा हुआ था तो मैं सुन रहा था, तो वो धाड़े मारे रो रहे थे और साथ कह रहे थे यार हूं मैं किधर ना लड़ांगा, और यार उठ मेरा गले लग जा। तो ये बड़ी बात है, बड़ा जज्बाती मंजर था कि देखने वालों की आंखें भी भील गई कि वो उन्होंने वहां जाकर भी उन्हें कहा कि हम चाहे लड़ें, चाहे लेकिन तू जिंदा तो रह यार। क्या बात है जी। सनमा की कहानी सैयद साजिद यज़दानी साहब की जुबानी चल रहा है सिलसिला, और ये जो वाकया आज आपको इन्होंने सुनाया है, जो इन्होंने आपको ऐसी खूबसूरत मंजरकशी की है, ये यकीनन जो आखिरी जुमले हैं यूसुफ खान साहब के, अगर कोई बंदा यूसुफ खान साहब को नहीं जानता या उसने उनकी फिल्में नहीं देखी, वो भी उसका भी दिल पसीज हो जाएगा, क्योंकि एक दोस्त के मरने पे ये जो जुमले अदा किए गए हैं, भले उनकी कई साल लड़ाई रही, झगड़ा रहा। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से दोबारा शुरू करेंगे और यज़दानी साहब से जानेंगे कि स्टूडियोज़ में जो पतंगबाजी होती थी, ख़ासतौर पर बसंत के हवाले से इन्होंने मर्द फनकारों का बताया, ख़वातीन का अभी इन्होंने बताना है कि कौन कौन सी पतंगबाज थी या सिर्फ फ्रिया परवेज़ ही पतंगबाज निकली हैं। जी, अब हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वापस आते हैं चंद मिनटों बाद। ये है मशरिक डिजिटल, जहां खबर महज खबर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। हम लेकर आए हैं सदाकत, जिम्मेदारी और बाशऊर सहाफत का एक नया सफर। फेक न्यूज के शोर में मशरिक डिजिटल बनेगा एतमाद की सच्ची आवाज। यहाँ तबसरा जज्बात से नहीं दलील से होता है, तज्जिया हकाइक की बुनियाद पर और जायजा होशमंदी के साथ, क्योंकि हम सिर्फ खबरें नहीं सुनाते, हम सच को समझने का हुनर देते हैं। मशरिक डिजिटल, शऊर, सच और सहाफत का नया बाब। वेलकम बैक जी। सनमा की कहानी सैयद साजिद यज़दानी की जुबानी सिलसिला चल रहा है, और आज का प्रोग्राम उसका जो महवर व मरकज़ है गुफ्तगू का वो बसंत है। चूँकि लाहौर में 6, 7, 8 तारीख को फरवरी यानी कि बसंत मनाई जा रही है। लगभग 19-20 साल बाद लाहौर में रहने वाले इस रवायती सकाफती त्यौहार से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। यज़दानी साहब, अब सनमा की कहानी में जब स्टूडियो के बगैर मुमकिन नहीं होती, और स्टूडियोज़ में जैसे आपने सुनाया बताया कि
ایک پتنگ بازی کی بنیاد پہ. اور ہم عام زندگی میں بھی جو لوگ پتنگ بازی دیکھتے رہے ہیں وہ دیکھتے رہے ہیں کہ بعض معمولی سے گڈی کٹ جانے پہ بھی جھگڑے ہوتے تھے اور فائرنگ کے واقعات ایسے ہو جاتے تھے. خواتین میں کون زیادہ، جیسے آپ نے بتایا کہ آسیہ بیگم سب سے متحرک کردار تھا، لیکن کیا وہ پتنگ بازی کرتی تھیں اور اس کے علاوہ کون کون؟ ہاں جی، وہ آسیہ بیگم کرتی تھیں، ممتاز کرتی تھیں. اچھا. پھر اگر خواتین کی بات کریں تو آپ مسرت شہین کو بھی کہہ سکتے ہیں خواتین میں. اچھا. شامل کر سکتے ہیں. اچھا. تو وہ بھی ان کو شامل کیا جاتا ہے. ویسے وہ مردانہ وال لڑتی تھیں اور وہ پتنگ بازی کرتی تھی، پیچ لڑاتی بھی تھی اور پیچ کاٹتی بھی تھی. اچھا. ہاں جی، ماہر تھی اس کا، مشاق تھی وہ اس کام میں. تو اس کے علاوہ بھی حسنہ تھیں، بہار بیگم تھی. اب اگر میں نام اگر نہ لوں تو بڑی زیادتی ہوگی. اور وہ اگر بندوں میں آؤں تو الیاس کشمیری، الیاس کشمیری، خلیفہ نذیر، منور شریف، یہ بھی اپنے دور کے، یہ بھی پتنگ باز سے پکے. تایا جی تو باقاعدہ ڈور لگواتے تھے، شہر سے منگواتے تھے. خلیفہ نذیر وغیرہ جن کا اپنا یہ منگواتے. اچھا، یہ اہتمام کرتے تھے بسنت سے پہلے؟ بسنت سے پہلے اہتمام کرتے تھے، بلکہ یہ تو اسٹوڈیو کی دیواروں کے باہر بھی، یعنی رائل پارک کی چھتوں پر بھی آ جائے نا وہاں سے، تو وہ بھی ایک حصہ ہے اسٹوڈیو کا. حصہ ہے جی فلم. تو جو بڑے لوگ جن کے دفاتر رائل پارک میں تھے بلڈنگوں پر، جیسے طباق والی بلڈنگ ہے، اس کے اوپر پوری چھت، بہت بڑی چھت تھی، بہت بڑی. وہ اصل میں غفور بٹ تھے، ایک اسکرین لائٹ والے. بالکل. غفور بٹ سب بڑے جولی آدمی تھے اور بڑے مہمان نواز بھی تھے. ان کا آفس بھی تھا. آفس تھا. تو اس کی مناسبت سے چونکہ وہاں جانا آنا تھا فلم والا کو، تو وہ بھی بسنت پر بڑا زبردست اہتمام کرتے. گھر سے رنگ برنگے کھانے بنوا کر، انواع اقسام کے کھانے بنوا کر لاتے. وہاں پر میڈم نور جہاں تک، اعجاز دورانی ہم نے دیکھا، تنویر کاظمی نہیں دیکھتی تھی، انجوائے کرتے تھے لوگ. آگے وہ فیسٹیول سمجھتے تھے. اور کھانے پینے جو چلتے تھے وہ بڑے، مچھلی آ رہی ہے، نیاری چل رہی ہے، چونکہ موسم بسنتی یہی ہوتا ہے، ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، تو شام کی ٹھنڈی اور ہوائیں آتی ہیں، تو پھر لوگ وہاں پر انجوائے کرتے. اور چھتوں پر جو چھتیں رائل پارک کی بھری ہوتی تھی، وہ بھی بڑی سب سے چھت یہی تھی، طباق والی، اور مین روڈ پر بھی تھی. تو وہاں صحافی حضرات بھی بہت زیادہ موجود ہوتے تھے. بلکہ یہ ہمارے مشرق کے جو شروع کے دور کے لوگ ہیں، علی صاحب تھے، تجمل حسین تھے، اور بہت سے لوگ، وہ بھی دفتر چونکہ قریب تھا مشرق، وہ بھی شام کو وہاں پر آ جاتے، وہ دیکھتے بسنت کا تہوار آ کر کہ ہم اب کس طرح کرتے ہیں، وہ بڑکے مارنا، ڈھول بجنا. رات وہ اچھل میں شام دیکھنے والی ہوتی تھی، وہ بسنت کی نائٹ نہیں جس طرح چاند، وہ نہیں، وہ یہ نائٹ جب بند چل رہا ہے. ہاں جی، وہ دن میں دوپہر میں 2-3 بجے کھانے پینے شروع ہو گئے. اس کے بعد یہ ایک روایتی فیسٹیول ہوتے تھے، اس میں فنکار اور تخلیق کار یہ سبھی آتے. موسیقار نذیر علی تھے، مجھے یاد آ رہا ہے، وہ جہاں تترے تھے، یہ سب بھی وہاں پہنچتے تھے. اور ان کے ساتھ ان کے کئی لوگوں کے میوزیشین بھی ہوتے تھے ساتھ، یعنی ڈھولک باجا بھی لے کر ڈھول مکے کے ساتھ پورا اہتمام ہوتا تھا. اس طرح پھر جب وہ انتقال کر گئے غفور بٹ صاحب، تو ان کے بیٹے معین بٹ صاحب نے وہ تو چھت پر نہیں بنائی، لیکن وہ اپنے گھر کی چھت پر وہاں بھی اہتمام کرتے تھے. مجھے یاد ہے وہاں مجھے جاوید فاضل صاحب کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا. سر ان کی رہائش کس جگہ؟ گوال منڈی. اچھا، وہ بھی شہر کے اندر تھی چونکہ، تو وہ کھانے بھی وہاں سے بن کے آتے تھے. بچے نے کہا کہ نہیں، میں ان کی روایت کو قائم رکھوں گا اور میری چھت پر آئیں. تو میں، جاوید، فاضل، مجھے یاد ہے، اور فلمی لوگ تھے کچھ، تو ہم لوگ پھر اسٹوڈیو سے ہم اس طرح گھومتے تھے کہ ایک چھت پر کبھی کہیں. یہ وہ دور آ گیا تھا نائٹ والا، ڈیوٹی بھی تو یہ مشرف دور تھا. اس میں اب داغم بگ زیادہ ہو گئی، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا سرکاری طور پر منایا جانے لگا. گوال منڈی میں فوڈ اسٹریٹ بن گئی، ان لوگوں کی آمد رفت شروع ہو گئی، سرکاری درباری لوگوں کی. تو اس میں پھر ٹچ ہو گیا سرکاری، پھر انڈیا سے لوگ آنے شروع ہو گئے. تو اس طرح یہ ہوا کہ کئی لوگ آئے یہاں سے، انڈیا سے بھی آتے تھے. ایک دفعہ تو میں نے، یعنی عابد مارکیٹ پہ کی چھت پر جو ہوئی تھی، اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تشریف لائی تھی. اس میں فلم ساز تھے محمد ارشد بٹ صاحب تھے. ارشد بٹ صاحب نیب کی عدالت وہ کیس میں ہی وہ فوت ہو گئے تھے. پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما تھے. یہ جہانگیر بدر کے سپورٹر تھے، لاہور کے مین لیڈر تھے. انہوں نے انڈیا سے آرٹسٹ اور گلوکار بھی بلائے تھے. اچھا. اور میڈم نے وہاں بیٹھ کر، بے نظیر صاحبہ نے وہاں بیٹھ کر وہ دیکھا، نہ صرف دیکھا دوپہر میں تھوڑی دیر کے لیے آ کر، بلکہ ان کو شاباش بھی دی. اور وہاں وہ گانے وانے انڈیا کے سنے. تو اس کے بعد پھر ہم بھاگم بھاگ رہتے تھے، کبھی اس چھت پر کبھی اس چھت پر. تو شام کو ان کی گوال منڈی میں مختلف کوٹھوں پر. پھر یہ جو وہاب ریاض ہیں کرکٹر، ان کے جو تھے چچا بھی بھائی بھی یہ بڑے شوقین تھے، سکندر صاحب اور وہاب ریاض صاحب، یہ جو تھے گوگی ریاض. اچھا، وہ سب بڑے شوقین تھے، چچا بھی باپ بھی. تو ان کے گھر پہ بھی، یہاں شادمان میں تھا میرے خیال، تو وہاں پر یہ مجھے یاد ہے کہ شاہ جمال کی یہ بیک پہ. اچھا. تو وہاں پر بھی بڑی ان کی زبردست پارٹی، علی جاز، ننا، نازلی، نرگس،
یہ سب ریما وغیرہ ہم نے وہاں دیکھا. ان کی بسنت ایک دفعہ ہم نے وہاں منائی تو وہاں پر بھی بہت اہتمام تھا. اچھا سر, یہ بازار حسن وہاں بھی بہت ساری فنکارائیں جو وہیں سے ان کے رہائش گاہیں بھی رہیں اور بزنس بھی رہا بڑی طویل عرصہ, اس کی چھتیں بھی بڑی بڑی, تو وہاں کا کچھ احوال بتائیں. وہاں بڑی رنگین وہ ہوتی تھی. یہ جو لاسٹ ٹائم جب شروع ہوا پھر عروج یہ وہاں پر آ گیا بازار میں, اور بازار میں اس وقت تمام بڑی آرٹسٹ ہیں, جیسا کہ بتایا جاتا ہے, پہلے بھی کہا گیا کہ بھی اعتراض ہوتا ہے ناموں سے کہ فلاں فلاں, سبھی وہاں کی تھیں, سبھی ہوتے. انجمن کے کوٹھے پر بہت, وہ تو بڑا پاپولر گوری اور انجمن کا ان کے یہاں برانڈ تھا وہاں کا. بہت سے لوگ سیاستدان بھی آتے تھے, جس سے ان کے بالکل سامنے, ان کے گھر کے بالکل سامنے یوسف حویلی تھی, وہاں پر ایک زمانے میں عمران خان صاحب بھی جایا کرتے تھے, اور بڑے بڑے سیاسی رہنما اور امریکن سفیر اور دوسرے لوگ ملکی بھی وہاں, ملکی اور غیر ملکی فنکار, یہ پتنگ باز سجن افریہ وغیرہ, یہ سب لوگ وہاں بھی اکٹھے ہوتے تھے. کچھ لوگ وہاں جاتے تھے, پھر لوگ مختلف چھتوں پر الگ سے اہتمام ہوتا تھا, وہ بھی دیکھنے والا تھا. مطلب نازلی کے یہاں زمرد کے کوٹھے پر اس طرح, میں کہتا ہوں بہت امروزیہ کا, اب وہ فوڈ اسٹریٹ میں آ گیا وہ گھر, اب سارے سائرہ نسیم کا اس کا, یہ کوٹھے تھے سارے, لیکن اب یہ بڑے زبردست ہوٹل بن چکے ہیں. یہ پوری چیترام روڈ جو ہے اب تو وہ شکل ہی بدل گئی ہے اس کی, بدل گئی ہے, لیکن اس زمانے میں یہ کوٹھے تھے, لیکن وہ بھی سجائے ہوتے تھے. ان زمان لوگ آتے تھے بڑی دور دور سے, چونکہ شاپنگ بھی بڑھتی اس علاقے کی بڑھ جاتے تھے, کھانا پینا لگ رہا, پوری رات چل رہا ہوتا تھا, گھروں میں لادہ ہوتے تھے, شامیانے بھی لگے ہوتے تھے, اور یہ شامیں بڑی رنگین ہوا ہوتی تھی. اور لاہور کی بسنت دیکھنے کے لیے تو پوری دنیا سے لوگ آتے تھے. بلکہ میں نے تو یہ دیکھا کہ یہ جو مشرف دور میں ہوئی تھی, جو آخری جو بسنت, اس دور میں آخری جو بسنتیں جو صحیح ہوئی ہیں, اس سے تو زیر مبادلہ میں بھی اضافہ ہوا. اور میرے ایک ہوٹل کے مالک دوست نے بتایا تھا کہ ہماری اتنی بڑی ہے یہ, ہمارے ہوٹل کے کمرے کے علاوہ جو بیڈ ہیں ہم نے برآمدے میں تک میں لگا دیا, یعنی پی سی والی کی چھتیں اور برآمدے تک بھی کیا تھا. وہاں بھی لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہاں ٹھہرا لیں, بیڈ جہاں گلی میں لگا دے چاہے, ہم یہاں رہ لیں, ہم نے سونا تھوڑی, ہم نے تو دیکھنا ہے, جب تھک جائیں گے سو جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے. انہوں نے اتنی بلیک میل اس میں ہوئی تھی, کروڑوں روپے کمایا. وہ سمجھ رہے تھے کہ اب بسنتی کافی ہمارے لیے. ہوٹلنگ کے مالکان کا یہ دعویٰ تھا, یہ بڑے ہوٹل کے مالک کی بات کر رہا ہوں, اس نے کہا جی ہمارے لیے اب یہ بسنتی عرصہ آ جائے کرے گا, 2-3 دن ہمارے یہ لگ گئے تو پورے سال کی کمائی ہم اس میں سے نکال لیں گے. اور ریٹ بھی ہمارے, جیسا آج کل مری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو لوٹتے ہیں, یہ لاہور کا یہ حال ہو گیا تھا کہ چھوٹے سے چھوٹے ہوٹل میں بھی جگہ نہیں. لوگ کراچی, حیدرآباد, کوئٹہ, ہر شہر سے, دبئی سے, لندن سے, انڈیا تک تھے, چونکہ کھلا تھا. تو اس زمانے میں تو اتنی دنیا تھی آتی بسنت کے لیے. اور یہ میں پھر دوبارہ سے ایک تحریک شروع کی ہے جو وزیر اعلیٰ نے, تو انہوں نے جو کیا, اس لیے اس سے ایک تو دنیا میں ہمارا یہ سافٹ امیج جو پاکستان کا یہ بنے گا کہ یہ دیکھیں نا, اس خالی یہ تقریب کاری, کیونکہ ہمارے یہاں سے خبریں یہی جاتی ہیں. ابھی حال ہی میں کوئٹہ کا میں واردات ہو گئی, بلوچستان میں ہو گئی, خیبر پختونخوا میں کیا ہو گیا فلاں, یہی خبریں ہم سے بری خبریں جاتی ہیں. جب ایسی جاتی ہیں کہ یہاں پر ایونٹس ہوتے ہیں, یہاں پر ثقافتی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں, تو اس سے یہ دھل جاتا ہے, ہمارا زخم جو ہے وہ کم سے کم دھل جاتا ہے, اچھا جاتا ہے کہ یار یہ بھی کرتے ہیں, یہ لوگ اچھے لوگ بھی, یہ سارے وہ نہیں ہے. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ لاہور کی یا پنجاب کی جو ثقافت ہے جو وہ سب سے مضبوط ہے, اور آج تک اس کو جیسے آپ نے بھی بتایا کہ انڈیا میں بھی اس طرح جو بہت ریچ ہے. حالانکہ یہ تہوار ان کا ہے مذہبی والے سے, لیکن ہم چونکہ موسمی والے سے دیکھتے ہیں تو پنجاب چونکہ ایک عرصے تک ایک رہا, تو اس وجہ سے اس کی جڑیں یہاں بہت مضبوط ہے, اور ہم لوگوں نے اسے پکڑ کے بھی رکھا ہے. یعنی ہم نے بسنت کو آپ دیکھیں 25 سال بعد بھی کہا جاتا ہے کہ 19 سال یا 20 سال, لیکن کہتے ہیں چلو جی ہم مان لیتے 25 سال بھی ہو, تو 25 سال بعد بھی اب نئی نسل 25 سال میں جوان ہو گئی, اسے نہیں دیکھا, لیکن انہیں جو جوش جذبہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ صدیوں سے اسی کام کے ماہر ہیں, وہ اسی کا انتظار کر رہے تھے. تو بسنت یہ صرف, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انٹروڈیوس فلم اسٹوڈیو سے ہوا, یہ اس کو بڑھاوا جو دیا فلم والوں نے دیا, اور اب یہ عام آدمی سے لے کر ڈیفنس تک بھی پسند آئی جا رہی ہے, اور یہ اب عام اور خاص کی یکساں پسند ہے. سنما کی کہانی سید ساجد یزدانی کی زبانی, آپ نے بہت ساری ایسی باتیں جو شاید آپ نے کہیں پڑھی بھی نہ ہو, اور چونکہ یہ ان جگہوں پہ موجود رہے, چشمدید رہے, اغوا تو نہیں کہنا چاہیے, واقعات میں شامل رہے, اور انہوں نے خود بھی وہ بسنتیں منائی. لاہور میں بسنت منائی جا رہی ہے, اور لگ بھگ 19-20 سال بعد لاہور میں یہ فیسٹیول ابھی ابتدائی طور پہ لاہور میں منایا جا رہا ہے. اور غالب امکان ہے کہ اگر یہ تجربہ کامیاب رہا اور اس میں کہیں بھی کوئی خون کا چھینٹا نہ اڑا تو اللہ کرے کہ یہ محفوظ رہے سب کے لیے.
سنما کی کہانی کا سلسلہ جاری ہے. یہ ایک اسپیشل پروگرام ہے بسنت کے حوالے سے. اگلے پروگرام میں ہم اور سنما کی اسٹوڈیوز کی، رائل پارک کی اور اس سے جڑی شخصیات کی بہت ساری باتیں، بہت سارے انکشافات اور بہت ساری سچائیاں آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں گے. خواجہ آفتاب حسن کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.